پیر سید ریاض حسین ماشاءاللہ دامت برکاتہم العالیہ. میں اپنی شادی سے پہلے کا شاہ جی کے دستے مبارک پر بیعت ہوں. ان کا جو حلقہ ارادت مجھے میسر آیا ہے اس کی عمر بھی اب تقریباً کوئی 23 سال کے. اللہ اکبر ماشاءاللہ. 23 سال مجھے حضور قبلہ شاہ جی کے قدموں سے وابستہ ہوئے ہو گئے ہیں اور یہ سارا ان کی مہربانیوں کا سلسلہ ہے اور حضور کی آل و اطرت کا دیا ہوا ہے کہ آج جو بھی اللہ رب العزت نے عزت بھی دی، آبرو بھی دی، دوستوں کے دلوں میں محبت بھی دی اور ذکر مصطفیٰ کریم، ذکر اصحاب، ذکر آل و اطہار، جو پڑھنے کا سلیقہ طریقہ ڈھنگ بھی دیا، وہ سارا حضور کی آل کا صدقہ ہے سارا. اچھا ماشاءاللہ، جب آپ ٹی وی پر بول رہے ہوتے ہیں، محافل پہ بول رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن آج حیران کن بات ہے، آپ نے کہا کہ اس فیلڈ میں آپ کا استاد باقاعدہ کوئی نہیں ہے، تو آپ یہ بولنے پر جو آپ ماشاءاللہ جو آپ کو عبور حاصل ہے، اس پر آپ کس سے انسپائر ہوئے، کس سے متاثر ہوئے، جو ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو آپ ٹی وی پر بیٹھ کے 15 منٹ آپ کر جاتے ہیں اور سننے والے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا بولتے ہیں. حمزہ بھائی، اس میں دیکھیں جو بھی کوئی شخص ہے یہ ایک قدرتی امر ہے، نیچرل ایک فیکٹر ہے کہ آپ کسی نہ کسی سے انسپائریشن ضرور لیتے ہیں زندگی میں. جی. جو شخص یہ کہے کہ نہیں میں بس وہ ماں کے شکم سے ساری صلاحیتیں خود لے کر آیا تھا، جی، تو میں تو خیر ایسی بات مجھے تو نہیں، ہضم بھی نہیں ہوتی، نہ میرے شعور اس کو قبول کرتا ہے. ہم معاشرے سے، رائٹ لیفٹ سے، ماحول سے، شخصیات سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے اور قدرت کی مختلف تخلیقات سے ہم سیکھتے ہیں سارے. تو اس طرح میں نے بھی سیکھا، بہت کچھ کتابوں سے سیکھا، بہت کچھ مطالعے سے سیکھا، بہت کچھ جو ہے وہ اپنے شیخ کریم کی صحبت سے سیکھا اور زندگی میں بالخصوص جو ہے جو بولنے کے اعتبار سے مجھے نقابت کی دنیا میں نے 2 شخصیات کا ذکر کیا، سدیدی صاحب کا، قدوسی صاحب کا. وہ بہت شاندار بولنے والے تھے، ان سے بہرحال انسپائریشن لی، دیکھا کہ لفظ جو ہیں ان کا چناؤ کیسے ہوتا ہے اور آپ نے لفظوں کو کیسے پیش کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بولنے کی بات کریں تو جناب سید ریاض حسین شاہ جی، ان کی تقریر کے ہم وہ بالکل جوانی کے دنوں سے دیوانے تھے، بہت شوق سے. اور شاہ صاحب جتنے کھنکتے لفظ لے کر آتے ہیں اور جو شاندار لہجہ استعمال کرتے ہیں اور جیسے شاندار لفظ وہ پیش کرتے ہیں وہ بالکل بے مثل ہیں. اور اس کے علاوہ بالخصوص جو ہیں وہ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. ہم نے اپنے بچپن سے جب ڈاکٹر صاحب قبلہ بالکل جوان تھے اور ان کا وہ شباب کا عالم تھا، ان کی وہ تقریریں بھی آج تک، ان کے بھی بہت سارے پورشنز، ان کے بہت سارے حصے جو ہیں وہ میرے حافظے میں نقش ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ لفظوں میں بڑے محتاط، زیر زبر پیش میں بڑے محتاط، اور ان کا جو حسن بیان ہے وہ قدرت پر ان کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت سے بھی اپنے وقت میں اپنے حصہ لیا، اس سے بھی انسپائریشن لی، شاہ صاحب قبلہ کو سنا. اور بھی جتنے خوبصورت اور شاندار بولنے والے جتنے بزرگ دنیا میں ہم نے اپنے سامنے دیکھے سنے، تو ان میں سے ہر ایک کی دعا اور ان کا فیض، ان کی برکت جو ہے وہ آج کے دن تک شامل حال ہے. جب میں آ رہا تھا تو ظفر بھائی سے بات ہو رہی تھی راستے میں، تو وہ کہتے کہ صفدر بھائی سے یہ پوچھیے گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں رات کو کانٹوں بھرا کوڑا کرکٹ پھینکنے والی وہ عورت کون تھی؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے. تو جب کہ یہ تو جو شخص یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سیرت کے جو بنیادی ماخذ ہیں، جو سیرت کی اتنی آج تک سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ واقعہ تو سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ سرے سے انکار کر دے کہ ایسا واقعہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا، نعتیہ ادب میں بار بار جب حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی ہم بات کرتے ہیں تو آج تک ہم نے زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر آج کے دن تک یہی سنا ہے نا، ہر مقرر سے، ہر وائز سے، ہر خطیب سے، ہر اسکالر سے یہ سنا ہے کہ حضور کے اخلاق جب بیان کیے جاتے تو آپ تو کوڑا پھینکنے والوں کو بھی معاف کرتے تھے، اپنے اوپر اجڑیاں پھینکنے والوں کو معاف کرتے تھے، اور اذیت دینے والوں کو، تکلیف کرنے والوں کو بھی سہ جاتے تھے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اگر آپ اس واقعے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سیرت کی ان ساری کتابوں کو کیا کریں گے؟ بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے سیرت نگاروں نے ان کا حوالہ دیا ہے. اس نے اتفاق یہ کہ چند دن پہلے یہ اپنے میرے پڑھنے میں شامل تھا. تو اگر آپ مجھے ایک لمحہ دیں تو میں اس کا ضروری ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ یہ چند دن پہلے اتفاقاً میرے مطالعے میں شامل تھا. کہ میں صرف آپ کو حوالے دے رہا ہوں، بس حوالے، اور باقی علماء کو سب کو پتہ ہے ہم عالم نہیں ہیں، نہ ہمیں کو بننے کا شوق ہے. میں ذاتی طور پہ ہمیشہ طالب علم رہا ہوں اور میں مرتے دم تک طالب علم رہنا پسند کرتا ہوں. میری اپنی خواہش بھی یہ ہے. ہمیں عالم دین بننے کا شوق بھی نہیں ہے اور ہمارا وہ منصب بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنے مطالعے کی بنا پر جو ہم نے اپنے مشائخ سے سیکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں اس کا حوالہ موجود ہے، تبری میں موجود ہے، رازی میں موجود ہے، امام ماتریدی نے اسے نقل کیا ہے.
یہ کیونکہ میرے مطالعے میں ہے تو ساری چیزیں میرے سامنے ہیں اس وقت. زبردست. ماوردی نے اسے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آپ اگر جائیں تو بدر الدین عینی نے اسے بیان کیا ہے، قسطلانی نے انہیں بیان کیا ہے، امام بغوی نے کیا ہے، فخر الدین رازی نے کیا ہے، اور امام بیضاوی نے کیا ہے، اور امام خازن نے کیا ہے، اور ابن کثیر نے کیا ہے، امام ابو حفظ ابن عادل الحنبلی نے کیا ہے. اللہ یہ درجن بھر حوالے تو میرے سامنے ہیں جو صرف طالب علم ہیں، جو میں نے پڑھ کے ہی اکٹھے کیے ہیں. باقی اگر آپ علماء کی بات کریں گے، اسکالرز کی بات کریں گے، تو وہ تو آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیں گے ایسے تمام حوالوں کا. اس عورت کا شجر نسب بھی سب کو پتا ہے، جس خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی اس کا بھی پتا ہے، اور جن جن لوگوں کے ساتھ اس کی رشتہ داریاں تھیں سب کو پتا ہے. لیکن بہرحال وہ آپ نے کسی شے سے سرے سے انکار کرنا ہو جی جی تو پھر انکار کرنے والے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. جی. اور اب جاتے جاتے باب العلم کے فالوورز کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ باب العلم کے لیے تو ہمیشہ دیکھیں جی ہمارے ہاتھ جس طرح آپ اٹھے ہیں دعا کے لیے ویسے ہی اٹھتے رہتے ہیں. آپ کے لیے سید ظفر ارشد صاحب کے لیے، رحیم بھائی کے لیے، تحسین کے لیے، حسن کے لیے، اور جتنے بھی آپ کے محبین ہیں اور جتنے بھی آپ کے سارے اس کام میں آپ کے دست و بازو ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پچھلے دنوں جو ایک خاص نوکری آپ نے حضور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی خدمت میں کی ہے نا، ان کے ناموس پر تحفظ اور جو پہرے داری کی جو نعمتیں ٹیم باب العلم کو ملی ہیں، اللہ کرے کہ یہ فیض آپ کا صدا قائم دائم رکھے. آمین آمین. باب العلم بہت سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، خود میرا مشاہدہ ہے. میں بہت کم آپ سے تعاون کرتا ہوں، مجھے اس کا احساس ہے. آپ ہر اچھے موقع پر مجھے کوئی نہ کوئی کلام کی فرمائش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ رہ جاتا ہے. لیکن میں خود بھی کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ میں ایک کارکن کے طور پر جو خود کام کر سکوں وہ بھی کروں. لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. آپ کو اللہ ہمت بھی دے، آپ کو اور بہتر کام کرنے کی توفیق بھی، سعادت بھی، وسائل بھی دے. اور باب العلم کے ذریعے باب مدینۃ العلم کا جو فیض پوری دنیا تک جاتا ہے، اللہ اس فیض کو سلامت رکھے اور آپ کے ہر کارکن کی خیر ہو. ڈٹ کے کام کریں، محبت سے کام کریں، حضور کی امت کے لیے بہترین کام جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے نصیب میں ہو. سر بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو قیمتی ٹائم دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اور پوری ٹیم جو ہے باب العلم کی اللہ اس کی صدا خیر رکھے. جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. اس شعر کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے، سبحان اللہ، مجھے تو سرخرو ہونا ہے سیدہ پاک کی نگاہوں میں. اللہ اکبر. مجھے تو سرخرو ہونا ہے سیدہ پاک کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے. اللہ اکبر.